ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہیں، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اللہ کو اپنے ہر کام میں یاد رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ قوموں پر زوال برے لوگوں کے بولنے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے آتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان خود کو تب اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تجھے تیری تندرستی اور صحت اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالیں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہیں۔ منزل کو خبر نہیں ہوتی کہ سفر کتنا کچھ چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں چیلنج آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائیں اسے فائدہ کہتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ جو تمہیں معلوم نہیں اسے جاننے والوں سے پوچھ لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ بروں کے ساتھ برا بن جانا تو کوئی کمال نہیں۔ کانٹوں میں کھلا پھول دل کو موہ لیتا ہے۔ رب پر ایمان ہے تو اس کا ہر کام اس کے تعین کردہ وقت پر ہی ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھو۔ سچ بولنے سے زیادہ سچ سننے کا عمل مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا وقت بہت جلدی اور برا وقت بہت دیر سے بھلاتے ہیں۔ جاہل پہلے باتوں کو بحث میں بدلتا ہے، پھر جب بحث کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو بری باتیں بد کلامی اور الزام پر اتر آتا ہے۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کا خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلانا ہے۔ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین مکمل ہونا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔
تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہیں لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔ تبدیلی تب ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو، جب گرنا لکھا ہوا ہو تو نہ کوئی لگام انسان کو بچا سکتی ہے نہ کوئی کاٹھی، مگر ہمیں اسے کسی بری چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ واقعہ ہو جانے کے بعد کہتے ہیں ارے یہ کیا ہوا؟ ارے ذرا پڑھ تو صحیح ہے غافل، کیا لکھا ہے کائنات کی کتابوں میں۔ اگر بگڑے ہوئوں کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ہمارا رب انہیں تخلیق کرتا؟ آج کے بگڑے ہوئے کل سدھر سکتے ہیں اور آج کے سدھرے ہوئے کل بگڑ سکتے ہیں۔ بیج کو اگنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑتا ہے۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ محبت ایک پل ہے اور اس ایک پل میں ہم ہزاروں بار جیتے ہیں، ہزاروں بار مرتے ہیں۔ خاموشی بہت آسان کام ہے اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ مجھے کمی نہیں ہوتی کبھی محبت کی، یہ میرا رزق ہے اور آسمان سے آتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ تو چاہتا ہے دوستی بنی رہے تو محبت کر مگر بتا مت۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ کہتا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کتنے غلط تھے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی بلکہ دل لگا کر سننی پڑتی ہیں۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یاد کی ہوتی ہے جو ہمیں بہت تیزی سے اجاڑ دیتی ہے۔ سکون ایک نعمت ہے، جب انسان کسی کی فضول بات پر جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ طمانینت یعنی سکون صرف اپنی چھت تلے ملتی ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے یقیناً اس نے اپنی حفاظت پہلے سے کر لی۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ زندگی صبر کے دریا میں بہا دو۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت بھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اپنی نیکیوں کا وزن ہمیشہ بھاری رکھنا، کیونکہ تمہاری نیکیاں ایک دن ضرور تولی جائیں گی۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پوچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے
مگر عزت اور محبت اپنے دم پر کمانی پڑتی ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ غلط خواہش کے عروج پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ عشق جب دربار لگاتا ہے عقل پھر ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑا سمجھو اور اپنی برائیوں پر بہت نظر رکھو اگرچہ وہ تھوڑی ہوں۔ میں خود میں عجب دھن تلاش کرتا ہوں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتا ہوں۔ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لامکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں پتہ نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سب میسر ہے یہاں تک کہ بہت زائد ہے، کم تو کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کمی رہتی ہے۔ اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں قابل رشک بنے، رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری، صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے۔ عزت بھی رزق ہے، محنت سے کمانی پڑتی ہے، حفاظت سے رکھنی پڑتی ہے۔ حلال مقصد کے لیے خرچ کریں تو بڑھتی ہے، پست راستوں پر لگائیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ روشن خیالی غریب کے لیے ایک نشہ ہے اور امیر کے لیے کاروبار۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر فطرت نے انسان کو احمق ہی بنایا ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ جھونپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامعنی ہے یا بے معنی۔ ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اے اللہ،
ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ یا اللہ، تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے، اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ، اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے، جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی، اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا۔ موج نسیم تھی، ادھر آئی ادھر گئی۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے دیوار اتر، ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حی یا قیوم۔ یہ نام، منصب و دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے
یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ مانا کہ حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے، مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ آئینے حیات کی تکمیل کے لیے لازم ہے کائنات میں صدق و صفائے دل۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر، دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لیں وہ مجھے، غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آہن کی سرخ تال پہ ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پہ ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جسے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے
اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو، اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو، اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ دل میں کیا جانے والا ذکر اللہ تعالی سے بیگانہ نہیں ہونے دیتا۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سفر دو قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا۔ دونوں کے لیے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور آخرت کے سفر میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔
جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ دوسروں سے آگے رہے گا۔ اعلیٰ ترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور حیثیت سے آگے نہ بڑھے۔ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جس کو انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی، بندھے ہوئے یا پھنسے ہوئے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اسے موت ملے گی۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ رہتا ہے جب تک کہ توبہ کی صورت میں وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے۔ افسوس، رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے اعمال تمہارے نفس اور ہوس کی قید میں بند ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو آزادی دلاؤ۔ مکار یعنی دھوکے باز آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہے۔ محبت نہ کسی کے کہنے سے ہوتی ہے نہ کسی کے اعتراض سے ختم ہوتی ہے۔ اپنی عقلوں کو ناقص سمجھتے رہو کہ صرف عقل پر بھروسہ کرنے سے ضرور غلطی ہو جاتی ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جب مشکل کی گھڑی آ جائے تو دیندار بہت کم ہی رہ جاتے ہیں۔ تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہٹ دھرمی ہرگز نہ کرو، کیونکہ اس کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے اور انجام شرمندگی پر۔ جب زمانہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے تو لئیم اور کمینے بڑے بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی چیزوں کی حسرت دل سے نکال دیتا ہے اس کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ انسان کے نفس کا دنیاوی لذتوں سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ وہ کہ جس کے ہجر میں بھی لذت ہے، کبھی آ ملا تو ساعت وصال کیا ہوگی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی تب تک دل کی پیشانی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ کیا جائے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اور اس کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کچھ روٹیاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا ظرف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دے
ڈھونڈنے والا کر دے۔ بالآخر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دل لا تعلق ہے سب سے، محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جا بھی نہیں۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں، دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر بحث نہ کر عزیز من، پورے وجود سے اسے چھوڑ دے یا قبول کر۔ سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ان کا رب عنقریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آساں ہے منانا تجھ کو۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔ خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ علم حاصل کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ کچھ ایسے الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ کوئی صلح کرا دے غریب کی بھی زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے اسے بھی آج مسکرانے کی۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لباس خوشنما ہے مگر جسم جیسے کھوکھلے چھلکے سجے ہوں پھلوں کی دکان پر۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دو گنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ احساس ہے تو بہت قیمتی چیز، لیکن میسر زیادہ تر غریب کے پاس ہوتی ہے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کریں یہ کم نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نجی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ تمہیں مرنا ہے، پر یہ سوچو کیا ابھی زندہ ہو؟ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنی زبان سے یہ وعدہ لے لو کہ وہ صرف ایک معقول بات کرے گی، تو تم دیکھو گے کہ رفتہ رفتہ
تم خاموش ہوتے جا رہے ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر اور کوشش بغیر نہیں ملتی۔ راضی ہونے سے اگر حالات نہیں بھی بدلیں تو بھی آپ کی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو قوت ہے وہ خیرات کیا کرو۔ خیرات کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کی غلطی کی معافی کی خیرات کرو۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ جس شخص پر اللہ ناراض ہو اس کا ساتھ نہ دینا۔ زندگی سے گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا بے وقوفی اور بے عزتی کی وجہ ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر زندگی ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنے کا نام ہے تو پھر موت کسے کہتے ہیں؟ انسان کا وجود مٹی کا دیا ہے، اس میں مٹی بھی ہے، روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جیسے ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف یعنی کمزور پیدا کیا ہے۔ شوق کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ جاتے ہیں وہ رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض اور کوئی ذاتی مقصد نہیں رکھتا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ آدمی خود ہو جب اداس، دنیا کتنی اداس لگتی ہے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے سوتے بھی سوچتے ہیں کہ ایک نیکی اور کر لیں۔ جو خود کو دیکھ سکتا ہے اس پر بینائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا وصال روح سے ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو آپ نمازی ہو گئے۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔